اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں انٹرنیشنل ببر شیر ایم اے اشراق خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب سینئر قانون دان ہیں، خان صاحب پبلسٹی کے ماہر ہیں، علم جفر، سینئر قانون دان، میڈیٹیشن بال ایکسپرٹ، جو آپ علم کہہ سکتے ہیں، جو اسٹرالوجی پبلسٹی سے پیشن گوئیوں سے ریلیونٹ ہے۔ خان صاحب نے علم حاصل کیے ہیں اور ساتھ قانون کی ڈگری لی ہے تاکہ قانونی بات بھی کر سکیں۔ میں بات کروں گا خان صاحب سے عمران خان کے زائچوں کی۔ اسٹان خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی صاحب، آپ قانون کے طالب علم ہیں، قانون کی کتابیں پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کتابیں پورا رکھتے ہیں۔ زائچے آپ نے پھر بنا کے رکھے ہیں تاکہ کاغذ پورا ہونا چاہیے۔ قانون میں یہی کہا جاتا ہے کاغذ پورا ہونا چاہیے، فائل کا پیٹ پورا ہونا چاہیے، فائل کا پیٹ پورا ہونا چاہیے۔ یہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں فائل کا پیٹ پورا ہونا چاہیے تاکہ لیگلی آپ مار نہ کھائیں۔ پی ٹی آئی کے وکیلوں نے ہمیشہ لیگلی ہی مار کھائی ہے، فائل کا پیٹ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے کمزور ہے۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو مذاکرات ہیں، نمبر 1 میرا پوائنٹ۔ شیر افضل مروت نے اب بات کر دی ہے، انہوں نے مذاکرات کی ایک آفر کروائی، حکومت نے ایکسیپٹ بھی کی، خواجہ آصف نے تھوڑی سی ٹٹو پارٹی بھی کی، لیکن رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی آپ اسپیکر کے ذریعے آ جائیں۔ مذاکرات ہو رہے ہیں اور عمران خان کو 190 ملین کیس سے سزا بھی آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں، کچھ اس طرح کے کچھ اشارے تھے، جی اور میں اڑا ہوا تھا، میں یہ اڑا ہوا تھا کہ مذاکرات ہوں گے، اڑا ہوا تھا بالکل، آپ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوں گے، اور پھر آج ابھی بھی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یعنی کہ جو ہے وہ شیر افضل مروت نے کہا کہ ایوان کمیٹی بنا دی جائیں، قومی اسمبلی، سینٹ۔ بالکل، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا اسپیکر کے ذریعے آ جائیں۔ آئیں، وزیر اعظم کی بھی بات کی، ریکویسٹ وغیرہ کے حوالے سے کی۔ یہ خوش آئین بات ہے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کہا تھا نا کہ 15 دسمبر کو کیا ہو رہی ہے، مرکری سیدھی ہو رہی۔ بالکل صحیح بات ہے، اور نیپچون 11 دسمبر کو کہا تھا کہ مرکری رائز ہوئی ایسٹ سے، اور 28 دسمبر جو ہے اس میں وینس جا رہی ہے کمبھ راشی میں۔ میں نے کہا تھا 28 کے بعد آپ دیکھیے گا عمران خان مضبوط ہوگا۔ بالکل صحیح۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 28 سے پہلے پی ٹی آئی کمزور پچ پہ، یہ کہا ہوا میں نے، بالکل کیونکہ ابھی ایک سزا آنی ہے بالکل صحیح ہے، 190 ملین پاؤنڈ کی۔ 10 سال بھی آ سکتی ہے، 14 سال بھی آ سکتی ہے، آئے گی۔ نہ آنے میں ایک چیز رہ گئی ہے، کیونکہ لیکن وہ ادھر کیس پورا اینڈ پہ گیا ہوا ہے، مذاکرات ہو جاتے ہیں تو ایک شک ابھی بھی میرے مائنڈ میں پھنسی ہوئی ہے، آئیو کہہ دے جی کچھ نہیں ملا بالکل صحیح ہے، تو سزا بھی نہیں آتی۔ وہ تو اس وقت کہے گا جب ڈیل ہو گئی۔ اچھا، لیکن سزا آ گئی سزا، تو پھر بھی کچھ نہیں بگڑتا عمران خان کا، پھر بھی نہیں بگڑتا ببر شیرہ۔ ہائی کورٹ سے اس 1.5-2 مہینے کا پروسیجر ہوتا ہے، عمران خان صاحب آ جائیں گے۔ اب یہ مذاکرات اس سٹیج پہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جی خان کو سزا نہیں ہوگی۔ جو میرا مائنڈ کہہ رہا ہے نالج آف جفر سے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اب خان کو باہر نکالا تو خان کی حوالے سے یہ بات نون لیگ یہ کہیں گے کہ جی ڈیل ہو گئی خان کو گندا کرنے کے لیے، اور دوسری طرف حکومت بھی تو گندی ہوگی کہ اس نے غلط اندر کیا ہوا تھا، دونوں طرف پھنس گئے نا۔ اب دونوں کو نکلنا کیسے؟ مذاکرات تو ہوں گے، وہ تو ایسے تھوڑی ہوں گے عاطف صاحب آپ بیٹھے مذاکرات میں، خان صاحب آپ بیٹھے، پبلک بیٹھے، دنیا بیٹھے، ایسے تھوڑی مذاکرات ہونے، وہ تو بند کمرے میں ہونے۔ ہاں، جس نے کرنے اس نے کر لینے بند کمرے میں۔ اب وہ پبلک کو کیسے بیوقوف بنائے؟ وہ میں نے وہ کہا تھا کہ بھائی عمران خان کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے، وہ اریسٹ کی ہوئے تھے،
صحیح ہے. گرفتاری ڈلی. پھر وہ اس وقت ڈیالہ یونیورسٹی میں تو نکلیں گے کیسے؟ ایسے تھوڑی کہ جی بندہ جائے گا جی یہ جی ڈیالہ یونیورسٹی کا دروازہ کھولو خان صاحب آ جائیں. ایسے نہیں ہونا. ہائی کورٹ میں خان صاحب کلیئر ہوں گے, بالکل صحیح. باعزت بری ہوں گے. ایک بات, جب باعزت بری ہوئے تو جیتا کون؟ عمران خان جیت گیا. ظاہری بات باعزت ہوں گے تو بالکل. اچھا اب دوسری چیز حکومت کیا کہے گی؟ حکومت کے لیے بھی تو کچھ چہرہ دکھاؤ. حکومت کہے گی جی جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے ہم اس کو سر ہم تسلیم کرتے ہیں. عدالت نے حکومت کیا کہ ڈیل کر کے آئیں گے. وہ نہیں, وہ بھی کہے گی ہم تسلیم کرتے ہیں عدالتوں کے فیصلے. اپنے آپ کو ہیرو بنائے گی. ہم قانون کو ہاتھ میں ہی نہیں لیتے, یہی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. صحیح ہے. کون؟ پی ٹی آئی والا. وہ اپنے آپ کو اس طرح بچائے گی. بالکل صحیح. تو حال یہی ہے. اور پھر 5-6-7 دن پہلے میں نے پیشن گوئی کی تھی جو آج پوری ہوئی ہے, کل یا پرسوں ہی پوری ہوگی. میں نے کہا تھرڈ پارٹی انوالو ہوگی. کیا کہا تھا؟ تھرڈ پارٹی. اور میں نے کیا کہا تھا؟ مغرب سے آئے گی. اور ہمیشہ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں. اور ٹرمپ کی کہتا رہا. ریچرڈ گرینر نے ٹویٹ کیا, وہ پنگا پڑ گیا. وہ بتائیں کیا بات ہے تاکہ عوام کو کہے نا کہ خان صاحب کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے. وہ پیشن کو یہ تھی کہ سر انہوں نے عمران خان کا لکھ دیا کہ جی ہیومن رائٹ کے بڑے معاملات ہیں, رہائی ریلیز ہونا چاہیے, فری کر دیں عمران خان فری. اس کے بعد وہ جیو نے ہم جنس پرستی کا ان کا ایک خبر چلا دی کہ وہ ہم جنس پرست ہے. نہیں, اس سے پہلے کوئی بات ہوئی؟ پہلے یہ نہیں, وہ بتائیں کیا. اس سے پہلے ہوئی تھی. انہوں نے کچھ دن پہلے ٹویٹ کیا تھا 26 نومبر کے بعد کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے اور ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آج جیو نے جب کل واقعہ ہوا تو جیو ان کا ایلچی لگا دیا گیا نا, انٹرنیشنل افیئرز ایڈوائزر لگا دیا مشین, تو نومینیٹ کر دیا. تو اس نے جیو نے خبر چلائی ان کا پروفائل بتاتے ہوئے کہ جی یہ اس طرح ہم جنس پرستی کے بھی ان پہ الزامات کچھ لکھ دیا. جی ہم جنس پرستی وہی. تو اس پہ انہوں نے پھر لکھ دیا ونس اگین عمران خان. وہ پنگا پڑ گیا اور وہ ٹویٹ کوئی 5-6 لاکھ وہ تو دنیا میں ٹویٹیں ہو گئی اس کی. تو جیو نے کوئی اس پہ کچھ, جیو نے ٹویٹ اپنی ڈیلیٹ کر دی ایز اے اپالوجی. لیکن جی بھی کرنا چاہیے تھا. نہیں, انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ, لیکن وہ ٹویٹ اتنا وائرل ہو گیا اس کو ریچرڈ گرینر نے خود نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے اتنا رسپانس ملے گا. وہ اتنا کام پڑ گیا سر. اب حکومت کے لیے بھی پریشانی ہے کہ وہ ایلچی بھی حکومت کے لیے کیا پریشانی, وہ ڈائریکٹ جیو پہ ڈال دیں گے. ہم نے تو کہا ہی نہیں. اب حکومت کا لیے مسئلہ یہ آ گیا سر. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ شکیل افریدی پہ امریکہ نے کتنا پریشر ڈالا, ہم نے نہیں دیا. پھر امریکہ کو یعنی کہ اب پاکستان کہہ رہا جی ہم بائے بائے کر دیں گے لیکن عمران کے معاملے میں ہم اپنا کریں گے. اور دوسری پی ٹی آئی پہ بھی یہ الزامات ہیں, بالکل ہے, اس میں حق بھی کو نہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دے. نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا ادھر غلامی نامنظور. اب وہیں سے پھر آئے, امریکہ نے حکومت گرائی تھی خان کی, پھر وہیں سے معاملہ آئے. تو پھر یہ بات بھی حکومت میں سیاست کرے گی. دو باتیں ہیں نا, باتیں دو ہیں. اب ملک سے تو کوئی بھی نہیں برا کہتا ملک کو. بندے تو غلط ہو سکتے ہیں نا, ملک تھوڑی غلط ہوتا ہے. صحیح ہے. ہر ملک بنا ہے اور اس کی نمائندگی ہوتی ہے, ہر ملک کی اس کا اپنا ایک فلیگ ہوتا ہے, اس کی عوام ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے. ملک غلط نہیں ہوتے. کسی انسان سے بندے سے اختلاف پیدا ہو تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ملک خراب ہو گیا. تو پی ٹی آئی کا کسی سے اختلاف اگر ہوا ہے, وہ یہ تھوڑی کہ اس نے امریکہ کو کہہ دیا امریکہ ہی غلط. نہیں, وہ امریکہ کا کہا گیا تھا نا, اس میں چلو اٹھ گئی بات, لیکن بندے کے حوالے سے ڈاؤن لوڈ تھا اس میں اس بندے سے کچھ ان کی ہوئی, آپس میں چپلس ہوئی, جو بھی معاملہ ہوا. اچھا سر, بندے کے حوالے سے زائچوں میں آپ کو مذاکرات نظر آ رہے ہیں؟ او ببر شیرا 100% ہوں گے. یہ سارے پھر بھاگ جائیں صبح نون لیگ. ابھی تو بھاگے گی, بھاگے ٹھیک ہے, پھر مذاکرات میں ہی آنا ہے. یہ میری پیشن گوئی ہے, اس سے میں نے نہیں ٹلنا. یہ 9واں راؤنڈ ہے اور یہ آخری راؤنڈ ہے. کب تک اور 28 دسمبر کے بعد پی ٹی آئی مضبوط. عمران خان, پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان, پی ٹی آئی نہیں مضبوط کہہ رہا, ابھی بتاؤں گا پی ٹی آئی کے لیے بھی. عمران خان مضبوط. 4 فروری کو جو ہے جوپیٹر سیدھا ہو رہا ہے, اس سے ٹرمپ بھی مضبوط, عمران خان بھی مضبوط. ٹرمپ کا ہے جوپیٹر. ابھی آپ کے پاس ریسنٹلی یہ زائچہ کس کیسے وہ ساروں کی ہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو, اب پنجاب حکومت کمزور ہو رہی ہے 18 مئی کے بعد, ٹھیک ہے, جس میں نون کی حکومت ہے. تو نون کے ٹوٹے دیکھ رہا ہوں میں. اچھا, نون میں لڑائی ہو رہی ہے, ٹوٹے دیکھ رہا ہوں. نون جوئن تو ہے, ایک اور نکل آئے گا, وہ پتنی پا میں پیپل پارٹی سے بڑھ جائے. یہ میں بتا رہا ہوں زیچوں سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی ٹوٹے گی؟ ٹوٹے گی, جیسے پی ٹی آئی ٹوٹی تو نون نہیں ٹوٹے گی.
अच्छा PTA के भी तो MNA इधर से MP इधर हुए उधर, तो इनके भी तो होने हैं भी, उनके होने हैं। शहबाज शरीफ साहब भी 18 मई के बाद कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि अब अगर पंजाब कमज़ोर होगी तो क्योंकि ये राहु जो है वो कुंभ राशि को लग रहा है 18 मई को, और शहबाज शरीफ साहब नाम के वाले से कुंभ राशि में, राहुल केतु बब्बर जेरा, शहबाज शरीफ भी कमज़ोर हो रहे हैं। आपने 60-70 की बात की, ये आप आ गया काम, ये आ रहा है वो। और इधर हमारी जो बहन है मरियम नवाज साहिबा, वो ये जो केतु है वो जा रहा है संघ राशि में। अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो नाम से संघ राशि की, चचा और भतीजी वाली बात, एक को राहु लग रहा है, एक को केतु लग रहा है। अच्छा अब अगले साल 2025 में 2 अहम सीटें जा रही हैं। 25 में 2 अहम सीटें जा रही हैं, हाँ, कहाँ से? एक तो वजारत उज़्मा जा रही है, सूबे से भी जाएगी, 2 अहम जा रही, देखते हैं किसी सूबे से जाएगी, बता रहा हूँ, वक्त से पहले से पेशेंट को ही कहते हैं, कहानी नहीं सुना रहा। अच्छा आप कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला इमरान खान के खिलाफ आएगा, 10 साल या 14 साल सजा हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन लेते हैं सर, क्वेश्चन जरूरी है, 2-3 ले लेते हैं सर। नहीं और कोई सवाल सवाल तो फिर यही है, चले आ जाए बस ठीक। बस क्वेश्चन 2 को ले लेते हैं, 2-3, क्योंकि दोस्तों के क्वेश्चन बड़े ज़रूरी हैं। मेरे लिए आउट ऑफ कंट्री जाना कैसा है या पाकिस्तान रहना चाहिए, और मेरी शादी का भी बताएं, और हाफिज़ उस्मान, वालदा का नाम समीना बीबी, डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1998। अगला साल कमाल है, दोनों चीज़ें कमाल। इंशाल्लाह जी। हसनैन खान है, मदर नेम है इनका यास्मीन अख्तर, डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1995। जॉब के लिए जाना चाहता हूँ आउट ऑफ कंट्री 2026 में। 26 में जी। अच्छा जी चलो अब बात, अच्छा दिसंबर से फरवरी पर बात चलेगी जी। देखना दिसंबर को भी आपने 5% रखना है। कैसे मुज़ाकरात फौरी आ जाए तो आयु क्लियर कर दे, दिसंबर भी है राउंड में, लेकिन 5% रह गया, आगे छुट्टियां भी आ रही हैं अदालतों की, बड़े मामला तो। और फरवरी इसलिए कह रहा हूँ सज़ा आएगी तो 2 महीने का तकरीबन प्रोसीजर होता है किस चीज़ का, अदालत आलिया में जाने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा आपने शुरू से कहा कि इमरान खान के वकील दोस्त नहीं, शुरू में बड़ी बस बड़े वकीलों को आना चाहिए था, जूनियर वकील आ गए, वो चले गए थे, यानी कि जब खान साहब अरेस्ट हुए थे तो इनको मेन अपील में जाना चाहिए था ना, हाई कोर्ट में, जहाँ के बेल ले रहे, अंदर और करा दिए। झूठा सुल्तान राई, तो आओ झूठा ही है कि मैं तो सुल्तान राई साहब अल्लाह ਨੂੰ प्यारे हो गए ने, कोई शक नहीं। है ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है, बड़ी बड़ी कहानी मैं झूठा सुल्तान राई ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖ सच्चों से बता रहे हैं खान साहब जी, ज़ैचो की ਝੂਠਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ में ਲੈ प्रोडिक्शन सोना सही होना ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਲੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, रब के हाथ है। ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ, ये ਇਹਦੀ ਆਈਡੀ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਆਈਡੀ ਬੜਾ मोहम्मद हनीफ हनीफ, हाँ अनस्टेबल बंदा है, अनस्टेबल पर्सन। मुसाफ। अच्छा सुनो ना, अनस्टेबिलिटी कभी कुछ 4 साल से अप एंड डाउन लगा हुआ है, चलें जी आप इस 4 साल से लगा हुआ है। अब आप इतना दरीना ख्वाहिश 3-4 साल हो गए नहीं पूरी हुई, ये अब आपने बताना है जी बस। और आगे बस और इतने अगर काफी। छेड़ना है तो और छेड़ना है। इतने काफ़ी, आप ये इतना बता दीजिए। अच्छा जी आप खान साहब 2020 से मसला है, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, दुआ भी उनको दें सर, अल्लाह ताला उनके लिए चलो ठीक है कोई बात नहीं, ओके, अल्लाह खैर ताला है, आपके लिए अल्लाह वो खुशियाँ दे, आमीन आमीन। नहीं जी झूठा। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सर, आगे चलते हैं। अल्लाह का नाम लेकर आपसे कई दफ़ा कहा है, बताएं जी सितारों के नाम उर्दू में इंग्लिश में लिया करें, ये हिंदी की हमें समझ नहीं हाँ आप बेटा, आप तो चलो पाकिस्तान से हैं, ये जो प्रोग्राम है पूरी दुनिया देख रही होती है। हिंदी को इसलिए रखते हैं कि 1.25 अरब उधरवी अवाम है, उनको नहीं पता बुर्ज हमल क्या होता है, सियारा मरीक क्या होता है, इसलिए हम कहते हैं मेघ राशि। इंग्लिश में इसलिए कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं जिनको नहीं समझ आते, हम एरिस कहते हैं। कोशिश करेंगे उसके कोशिश करेंगे हम तीनों नाम लें। हम बिल्कुल सही। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि क्रिटिसाइज करो, लेकिन जी सीधे सीधे नहीं, वो बुरी बात होती है फिर। सही बात। बस चले, अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो, आतिफ जी और रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।